مجھے نظر یہ پوچھنا تھا جیسے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوئی جس میں والے آپ میں اور اس کی شروعات یونین میں جو امبارگو لگا کر ہوا بوسنیا ہرزیگووینا میں جہاں پر ہم نے 60,000 سے زیادہ مسیحیوں سے عورتوں میں دیکھا مور دین 70,000 بچوں میں دیکھا اور 1,40,000 سے اوپر آدمی میں دیکھا. تو اس کنڈیشن میں سویلائزیشن کو وہاں کی بوسنیا ہرزیگووینا میں امبارگو لگایا تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا یا پھر اسلامک پرسپیکٹو میں ان کو اب ہم لوگوں کو ساتھ میں مل کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کنٹری کا نام لیں گے جہاں پر ایمبارگو لگا تھا؟ بوسنیا ہرزیگووینا. بھائی نے سوال کیا کہ یو این ایمبارگو کی وجہ سے بوسنیا میں کئی معصوم لوگ ختم کر دیے گئے اور کئی وہاں پر لوگوں کی عزتیں لوٹ لی گئی اور ان کے مال تباہ کر دیے گئے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء 4 سورہ کی آیت نمبر 135 میں قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو اللہ حکم دیتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف سے کام لو، چاہے تمہارے باپ یا تمہارے بھائیوں کے خلاف بات کیوں نہ جائے انصاف سے کام لو. اللہ رب العزت انصاف کا حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو. اور ساتھ میں اللہ کہتے ہیں سورہ احزاب 33ویں سورہ کی آیت نمبر 70 اور 71 اور 72 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور صاف سیدھی بات کرو. تو ہم مسلمانوں کو اور ہر انصاف پسند انسان کو چاہے کسی بھی دھرم کا ہو یوں کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پر یونائٹڈ نیشنز کی غلط پابندی کی وجہ سے معصوم انسانوں کا قتل عام ہو رہا تو اس کے خلاف ہمیں کوشش کرنی چاہیے، صاف سیدھی بات کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے. پیس کانفرنس ممبئی میں سوال جواب کا سیکشن ڈاکٹر ذاکر نائک مجھے دیتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے آتے ہیں سوالات کے لیے. وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے چیف آئے تھے ایک بار ATS کے چیف، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دنیا بھر میں آتنکواد، دہشت گردی، ٹیررزم ایک پرابلم ہے. آپ کہتے ہیں قرآن سے سلیوشن ملتا ہے ہر چیز کا، بتائیے آتنکواد کا سلیوشن کیا ہے؟ تو میں نے سمپل سا جواب اسی آیت کو رکھ کر دیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں انصاف سے کام لو. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں انصاف کو لاگو کریں گے، جسٹس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آتنکواد جیسی چیز انشاءاللہ نہیں پنپ پائے. اللہ نے چاہا تو نہیں. کہیں پر میں نے کہا ATS کے چیف سے کہ ہمارے ہاتھ سے جسٹس سلپ ہو رہی. میں نے مثال دی ان کو کہ 93 میں جن لوگوں نے بامبے میں بلاسٹ کیا تھا اور معصوموں کو قتل کیا تھا ان میں سے 96% لوگوں کو انڈین پولیس نے، انڈین انٹیلیجنس نے جیل میں بند کیا اور عدالت سے ان کو موت کی اور عمر قید کی سزائیں دلائی، جو بالکل زبردست کام. لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹائمز آف انڈیا جنوری 7 2007 کی رپورٹ ہے جو 92 میں بامبے ریاٹس ہوئے تھے اس میں سے 2000 لوگوں میں سے صرف 2 لوگوں کو اندر بند کیا، اس میں سے بھی ایک مسلمان. یعنی ہو رہا یوں، میں نے کہا ATS چیف سے کہ عبداللہ، رمیش اور ڈیوڈ غلطی کر رہے تو عبداللہ کا انکاؤنٹر ہو جا رہا. رمیش اپنا بھائی ہے، ڈیوڈ بش کا بھائی. ہونا یوں چاہیے تھا کہ رمیش، عبداللہ اور ڈیوڈ تینوں غلطی کرے تو تینوں کو کار کے نیچے ایک، تاکہ آئندہ سے غلطی نہ کریں. اور اگر کوئی اچھا کام کرے رمیش، عبداللہ اور ڈیوڈ تو تینوں کو انعام دیتے. آپ 92 کے مجرمین کو سزا نہیں ملی فساد کے، 93 کا بلاسٹ اسی لیے ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلاسٹ صحیح ہوا، کسی بھی معصوم کو مارنا بدترین گناہ ہے اسلام میں. 5واں سورہ سورہ مائدہ آیت 32 میں اللہ کہتے ہیں کسی بھی معصوم انسان، چاہے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی، کمیونسٹ، سوشلسٹ، کوئی بھی ہو، اگر معصوم انسان ہے آپ اس کی جان لیں گے، پورے انسانوں کو مارے اتنا گناہ اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے معصوم کا قتل کرنے تک ایک انسان کا ایمان بڑھتے رہتا ہے. جہاں سے معصوم کا قتل کیا اس کے ایمان میں بڑھوتری رک جاتی. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ معصوم کا قتل کر ہی نہیں سکتے، لیکن جس وجہ سے بعض بیوقوف لڑکوں نے حرکت کی، بیوقوفی کی، اس کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ انصاف کا نہیں ہونا پڑا.
تو بوسنیا کے اندر اگر معصوموں کا قتل عام ہوا یونائٹڈ نیشنز کے امبارگو کی وجہ سے تو ہمیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کے خلاف ٹھہرنا چاہیے, ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, سینسٹائز کرنا چاہیے, کہ بتلانا چاہیے کہ ظلم کے ساتھ بڑے بڑوں کی حکومت نہیں چلتی. اللہ کفر کے ساتھ برداشت کر لیتے, ظلم کے ساتھ نہیں. آپ آج طاقت میں ہیں, کسی معصوم کی جان سے کھیل رہے ہیں, یہ زیادہ دن برقرار نہیں رہیں گی اگر آپ یہ حرکت کریں. آپ ایک اچھی سوسائٹی چلانا چاہتے ہیں, ہیلتھی سوسائٹی چلانا چاہتے ہیں, جہاں پر سب کے لیے پیس ہو, امن ہو, شانتی ہو, پروگریس ہو, سکسیس ہو. آپ سب کے لیے سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, سب کے لیے, تو آپ کو چاہیے اپنی سوسائٹی میں جسٹس کو اسٹیبلش کریں. اور انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, بعض موقع پر انفلوئنشل کنٹریز, پاورفل کنٹریز کے گرپ میں آ کر یونائٹڈ نیشنز خود اپنے اصولوں سے انحراف کر بیٹھتا ہے, یو ٹرن لے لیتا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا, محاورہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ بعض جگہ آ جاتا ہے. اب وہ بعض جگہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ شیطان اگر یونائٹڈ نیشنز پہ کام کر رہا تو ادھر سے اپن بھی کام کرنا, انہیں غلط راستے پہ لے جانا چاہ رہا, معصوموں کا قتل کرانے, اپن معصوموں کی زندگی بچانے کے لیے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا. اور یہ کوشش آپ جتنی ایجوکیٹو, پازیٹو اور جتنے اچھے لیول پہ کریں گے وہ اتنا تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند رہے گا. امید ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا.